لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین خیر المبشرین والمنذرین افضل المخلوقین فی عالم التکوین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الصلوات بجماعة. ارباب مجلس، قرآن مجید کے جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اس سورہ میں پروردگار اپنے حبیب سرکار دو عالم سے مخاطب ہے اور کچھ مطالبے ہیں جو وہ اپنے نبی سے کر رہا ہے. اللہ نے جو مدد کی ہے مشکل حالات میں اپنے پیغمبر کی، اس مدد اور نصرت کی یاد دلا رہا ہے. الہی امداد کے بعد میرے نبی کو جو کامیابی ملی ہے، اس کامیابی کی طرف اپنے نبی کی توجہ دلانے کے بعد اسلام کا جو شاندار مستقبل لوگوں کے فوج در فوج داخلے اسلامی کے بعد جو پیش نظر ہے، اپنے پیغمبر کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے بعد اب اس کا مطالبہ یہ ہے کہ میرے حبیب
آپ اپنے پالنے والے کے تعریف کی تسبیح پڑھیے اور استغفار کی. دیکھیں، با ترجمہ جو قرآن مجید ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، قرآنی آیات کے نیچے علماء کرام نے جو ترجمے اس کے پیش کیے ہیں، بہت سے مسلمان ہیں جو ان ترجموں کو پڑھ لینے کے بعد اپنے کو عالم قرآن سمجھنے لگتے ہیں. میں ایک بار اکثر و بیشتر کہتا ہوں، جاہل کا جاہل ہونا اتنا بڑا عیب نہیں ہے جتنا جاہل کا اپنے کو پڑھا لکھا سمجھ لینا عیب ہے. قرآن کے ترجمے کو پڑھنے کے بعد اپنے کو عالم قرآن سمجھ لینا، یہ اتنا بڑا عیب ہے کہ جس کا کوئی تدارک ممکن ہی نہیں. اس سورے میں ایک لفظ استغفار آیا ہے جس کا مطالبہ پروردگار نے اپنے حبیب سے کیا ہے. قرآن کے کسی ایک لفظ کا ایک معنی جان لینے کے بعد اپنے کو عالم قرآن سمجھنے والا اپنے ناقص عقل کے اعتبار سے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر استغفار کے معنی گناہوں سے توبہ ہے تو اللہ نے اپنے حبیب سے جب کہا ہے کہ آپ استغفار کیجئے تو یقیناً نبی سے کوئی نہ کوئی گناہ معاذ اللہ ہوا ضرور تھا. دیکھیں، آپ نے کہاوت سنی ہوگی، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. استغفار کا ایک معنی جان لیا، گناہوں سے توبہ، اور تبصرہ شروع ہو گیا کہ اگر رسول سے کوئی گناہ ہوا نہیں تھا تو اللہ نے ان سے استغفار کا مطالبہ کیا کیوں؟ دیکھیں، یہ لفظ استغفار ہمارے گھر کا کوئی لفظ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا دیا ہوا لفظ ہے. اور قرآن کی لفظ معانی و مطالب کے اعتبار سے کس قدر وسعتیں رکھتی ہیں، اگر یہ سمجھنا ہے تو مولا کائنات کا کلام سنیے. ذرا ایک صلوات بھیجیے محمد والا. مولا کی لفظیں سنیے. مولا فرماتے ہیں کہ قرآن کے ہر لفظ کے 70 واضح معنی ہیں، 70 پوشیدہ معنی ہیں. کتنے ہو گئے؟ 140. ابھی حساب لگانا آسان ہے. 70 واضح معنی، 70 پوشیدہ معنی. لیکن اب اس کے بعد حافظ قرآن اور محافظ قرآن علی نے جو بیان دیا کہ ہر واضح معنی کی 70,000 وضاحتیں ہیں اور ہر پوشیدہ معنی کی پھر 70,000 وضاحتیں ہیں. اب ہو کوئی مائی کا لال تو جوڑ کے ہمیں بتائے کہ ایک لفظ کے کتنے معنی ہو گئے. نہیں، اب آپ توجہ دیجیے گا تب اگلا جملہ کہوں گا. حساب لگاتے لگاتے انسان تھک جائے، ایک لفظ کے کتنے معنی ہیں، کتنے مفاہیم ہیں. 70 واضح معنی، 70 پوشیدہ معنی، ہر واضح معنی کی 70,000 وضاحتیں، ہر پوشیدہ معنی کی 70,000 وضاحتیں. بھائی جملہ حوالے کر رہا ہوں، قرآن معنی و مطالب کا اتنا بڑا خزانہ نہ ہوتا تو ایک بسم اللہ کی تفسیر میں رات چھوٹی نہ ہو جاتی. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والا. ہم
ہم نے لفظ استغفار کا ایک معنی جان لیا گناہوں سے توبہ، تو تبصرہ کرنے بیٹھ گئے کہ رسول سے کوئی گناہ ہوا تھا۔ اس لفظ استغفار میں بھی کتنی وسعت ہے معنی کی۔ وہ مولا کائنات ہی کا ایک واقعہ سماعت فرما لے آپ۔ واقعہ اس زمانے کا ہے جب میرے مولا کو ظاہری طور پر خلافت ملی ہوئی تھی۔ مسجد کوفہ نمازیوں سے مسجد بھری ہوئی، مولا بھی تشریف فرما ہے، اور بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ مولا کے پہلو میں وہ شخص بیٹھا ہوا ہے جو امت پیغمبر اسلام میں سب سے بڑا عالم قرآن ہے۔ اہل بیت رسول میں نہیں کہا میں نے، امت رسول میں سب سے بڑا عالم قرآن، شاگرد مولا علی، مفسر قرآن، عبداللہ ابن عباس۔ ظاہر سے بات علی کے شاگرد ہیں، تعلیم قرآن مولا علی نہیں نے دی ہے، ان کے علم کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ پہلو میں مولا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا، بہت توجہ سے واقعہ سنیے گا، نتیجے میں انشاءاللہ لطف آئے گا۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، مولا بہت گناہگار ہوں، کوئی ایسی ترکیب بتا دیے کہ اللہ میری خطائیں معاف کر دے۔ مولا نے فرمایا جا استغفار کر، اللہ تیری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ بیٹھ گیا۔ ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، مولا ایک میرا بھی مسئلہ ہے۔ کہ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا جس علاقے کا میں رہنے والا ہوں وہاں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، کوئی ترکیب ہمیں بھی بتا دے کہ بارش ہو جائے۔ کہا جا استغفار کر، تیرے ہاں پانی برسے گا۔ یہ بیٹھا ایک تیسرا شخص کھڑا ہوا، مولا بہت غریب ہوں، 2 وقت کی روٹی بھی سکون سے میسر نہیں ہوتی، کوئی ایسی دعا بتا دیے کہ اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کر دے۔ کہا جا استغفار کیا کر، اللہ تیرے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ یہ بھی بیٹھ گیا۔ ایک شخص اور کھڑا ہو گیا، مولا ایک میری بھی مشکل ہے، اللہ نے ہر نعمت دی ہے الا نعمت اولاد کے، کوئی دعا ہمیں ایسی بتا دے جس کو پڑھنے کے بعد ہم صاحب اولاد ہو جائیں۔ کہا جا استغفار کیا کر، اللہ تجھے کثرت سے اولاد دے گا۔ یہ بیٹھا ایک اور کھڑا ہو گیا، مولا ہم نے ایک باغ لگایا تھا، موسم کی ایسی مار پڑی کہ سارا باغ جل کے خاک ہو گیا، اب تو کوئی ذریعہ مار نہیں رہا، فاقوں کی نوبت ہے، مولا بتائیے میں کیا کروں؟ کہ جا استغفار کیا کر، اللہ تجھے باغات دے گا۔ باغ ایک جلا ہے، کہ استغفار کیا کر، اللہ تجھے باغات دے گا۔ یہ بیٹھا ہی تھا کہ ایک شخص اور کھڑا ہو گیا، کہ مولا جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں پانی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہم بستی والوں نے بڑی محنت سے نہر کھودی تھی، دریا سے لا کے اپنی بستی تک پانی پہنچایا تھا، نہ جانے کیا ہوا، نہر خشک ہو گئی، پانی نہیں آتا۔ مولا نے فرمایا جا استغفار کیا کر، تیری نہر میں پھر سے پانی آ جائے گا۔ سن لیا آپ نے؟ پہلو میں کون بیٹھا ہے؟ ابن عباس، جو امت میں سب سے بڑے عالم قرآن ہیں۔ اب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کتنی توجہ دے رہے ہیں آپ۔ ابھی نہر میں پانی آنے کا ایک نسخہ مولا نے بتایا ہی تھا۔ ابن عباس اٹھے، ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو گئے، مولا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھو۔ کہ سوال کرنے والوں نے مختلف نوعیتوں سے سوال کیا، آپ نے سب کو ایک جواب دیا، استغفار۔ علی نے کہا ابن عباس کیا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ نہیں، اب آپ نے جملے کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ ابن عباس، یہ علی اس سے کہہ رہے ہیں جو سب سے بڑا عالم قرآن ہے امت میں۔ کہا ابن عباس تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ابن عباس ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے مولا ان جوابات کا قرآن سے کیا تعلق؟ کہا سنو، جب جناب نوح کو اللہ نے نبوت کی ذمہ داریاں دے کر بھیجا، نوح اپنی قوم کے درمیان آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا ویرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم
بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے میری قوم والو، استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہارے لیے آسمان سے پانی بھیجے گا، تمہاری دولت میں اضافہ کرے گا، تمہیں کثرت سے اولاد دے گا، تمہیں باغات دے گا، تمہاری نہروں میں پانی دے گا۔ بتاؤ یہ سب قرآن میں ہے کہ نہیں؟ ابن عباس نے کہا مولا بے شک ہے، لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ آیتیں ابھی ابھی آئی ہیں۔ علی نے کہا ابن عباس آیتیں ابھی نہیں آئی ہیں، تمہاری سمجھ میں اب آئی ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والا۔ آیتیں ابھی نہیں آئی ہیں، یہ تو بہت پہلے آ چکی تھی، تمہاری سمجھ میں اب آئی ہے۔ توجہ دیجیے گا، تمہاری سمجھ میں اب آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ برسوں پہلے ان آیات کی تعلیم علی ابن عباس کو دے چکے، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، نہیں سمجھ۔ اچھا شاگرد ہیں مولا علی کے تو ان کے فہم میں کوئی شبہ نہیں، ان کی فراست میں کوئی شبہ نہیں، ان کی عقل میں کوئی شبہ نہیں، ان کے شعور میں کوئی شبہ نہیں، ان کی سمجھ میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن مدتوں پہلے جن آیات کی تعلیم علی دے چکے، ابن عباس کی سمجھ میں برسوں میں وہ آیتیں آئی نہیں۔ بھائی علی جیسا پڑھانے والا، بھائی آپ کیا سن رہے ہیں؟ علی جیسا پڑھانے والا، ابن عباس جیسا پڑھنے والا، لیکن مدتوں قرآن ابن عباس کی سمجھ میں نہیں آیا، تو بھائی میں ایک جملہ کہوں گا، وہ قرآن جو ابن عباس جیسے سمجھدار کی سمجھ میں علی کے سمجھانے کے بعد بھی نہ آئے، وہ مسلمانوں کے لیے اکیلا کیسے کافی ہو گیا؟ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد۔ اچھا تو اب آپ نے ملاحظہ فرمایا استغفار سے گناہوں کے توبہ کے لیے نہیں ہوتا، اس استغفار سے بارش بھی آتی ہے، دولت بھی ملتی ہے، اولاد ملتی ہے، ذریعہ رزق ملتا ہے نا؟ اچھا اب اللہ اپنے نبی سے مطالبہ کر رہا ہے آپ استغفار کیجئے۔ دیکھیں توجہ رکھیے گا، اللہ کا اپنے نبی سے مطالبہ استغفار کیجئے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ میرا نبی جو استغفار کرے گا تو کس کام کے لیے؟ گناہوں سے توبہ کے لیے، بارش بلانے کے لیے، حصول دولت کے لیے، یا طلب اولاد کے لیے؟ کاہے کے لیے؟ تو بھائی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، معصوم ہے وہ، تو نبی کا استغفار گناہوں سے توبہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک؟ قرآن نے جو دوسرا فائدہ بتایا استغفار کا، آسمان سے بارش کا آنا، تو کیا میرا نبی طلب 12 کے لیے استغفار کرے؟ دیکھیں اگر تاریخ آپ کے پیش نظر ہے تو لطف اندوز ہوں گے آپ۔ میرے نبی کی عمر شریف 4 یا 5 سال، مکے میں قحط پڑ گیا، مکہ والوں نے جناب ابو طالب سے آ کے قحط کی شکایت کی۔ ہائے ہائے، اس جملے کو اتنی آسانی سے آپ نے سن لیا۔ مکے والوں نے قحط کی شکایت کی ابو طالب سے۔ بھائی جس کی دعا میں تاثیر کی امید تھی اسی سے تو شکایت کی جائے گی۔ ابو طالب سے شکایت ہوئی، قحط پڑ گیا، کچھ تو کیجئے ہمارا قحط ختم ہو۔ کم سن ہے میرا نبی، ابو طالب نے پیغمبر کو گود میں اٹھایا، کعبے تک آئے، نبی کو دیوار کعبہ سے ملا کے کھڑا کر دیا۔ اب اس کے بعد ہاتھ اٹھے ابو طالب کے، پروردگار تجھے اپنے اسی بندے خاص کا واسطہ، قحط سالی کو دور کر دے، بھیج دے بارش۔ ابھی دعا تمام بھی نہ ہونے پائی تھی کہ اٹھنے لگے بادل، اور پھر اتنی بارش ہوئی کہ پورا مکہ جل تھل ہو گیا۔
آپ نے محسوس نہیں کیا میں نے کیا کہا؟ قرآن مجید نے ایک فائدہ استغفار کا بتایا ہے، بارش کا بلانا. جس کے واسطے سے دعا مانگ کے دنیا والے بارش پاتے ہوں، اس نبی کو بارش بلانے کے لیے استغفار کی ضرورت نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جو استغفار کر رہا ہے اس کا مقصد بارش بھی نہیں ہے. اچھا، تو تیسرا فائدہ جو قرآن نے بتایا، دولت ملے گی. تو کیا میرا نبی دولت کے لیے استغفار کرے گا؟ ہائے ہائے، ارے اب آپ چونکیے، جس کے گھر کے بچوں کے ہاتھ کا دھون زر و جواہر بن جائے، اسے دولت کے لیے استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو فقط چاہ جائے پوری دنیا سونے کی ہو جائے گی. اچھا، تو چوتھا فائدہ کثرت اولاد استغفار کا. تو کیا میرا نبی اولاد کے لیے استغفار کرے گا؟ اب صاحبان علم کے لیے جملہ حوالے کر رہا ہوں. سورہ کوثر نے آواز دی، خبردار. جسے اللہ اس سورہ کی شکل میں کثرت نسل کی بشارت دے چکا ہو، اسے اولاد کے لیے بھی استغفار کرنے کی ضرورت نہیں. تو قرآن مجید نے جتنے فائدے استغفار کے بتائے تھے، میرے نبی کو ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے. تو پھر استغفار کرے کیوں؟ اب دیکھیں، ایک مثال دے رہا ہوں، بات 2 اور 2 4 کی طرف بچے کی سمجھ میں آ جائے گی. ایک صاحب ملے ہمیں جو گزیٹڈ آفیسر 50,000 روپیہ گورنمنٹ سے تنخواہ پاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ وہ نماز صبح کے بعد سائڈ بزنس میں لگ جاتے ہیں 9:30 بجے تک. 9:30 بجے کے بعد ناشتہ کیا، چلے گئے آفس 5 بجے تک. آفس سے لوٹ کے آئے، کچھ چائے وائے پی، پھر سائڈ بزنس 12 بجے رات تک. ایک دن ہم نے ان کو پکڑ لیا. ہم نے کہا بھائی آپ کو کتنی تنخواہ ملتی؟ کہنے لگے 50,000. ہم نے کہا یہ جو سائڈ بزنس کرتے ہیں اس میں کا 50,000 اور مہینے کی انکم 1 لاکھ. ہم نے کہا بڑے لالچی ہیں آپ، 50,000 روپیہ گورنمنٹ آپ کو دے رہی، دل نہیں بھرتا؟ صبح سے شام تک 18 گھنٹے محنت کرتے ہیں، اپنی جان کو داؤں پر لگائے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا مولانا آپ کو میرے گھر کے حالات نہیں معلوم، اگر معاملہ صرف میری ذات کا ہوتا تو 50,000 بہت تھے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مگر میری 10 اولادیں ہیں، ہر اولاد کی 10 اولادیں ہیں، 100 افراد پر مشتمل فیملی ہے. تو اب یہ جو میں محنت کرتا ہوں یہ اپنے لیے نہیں، بھائی توجہ دیجیے گا، یہ جو محنت کرتا ہوں میں یہ اپنے لیے نہیں. میرے لیے تو 50,000 بہت تھا، مجھے بیٹھے بیٹھے کھانے کے لیے گورنمنٹ سے مل رہا ہے. لیکن چونکہ میرے پاس اولادیں ہیں کثرت سے، تو یہ جو میں محنت کرتا ہوں اپنے لیے نہیں کرتا، اپنی اولادوں کے لیے کرتا ہوں. محنت میں کرتا ہوں، عیش اولاد کرے گی. محنت میں کرتا ہوں، نعمتیں اولاد کو ملیں گی. میرے نبی کو استغفار کا کوئی فائدہ نہ چاہیے، مگر میرے نبی نے خود ہی فرمایا ہم اور علی امت کے باپ ہیں. بھائی کیا سنا آپ نے؟ ہم اور علی امت کے باپ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا نبی استغفار اپنے لیے نہیں کرے گا، استغفار نبی کرے گا. دولت امت کو ملے گی، استغفار نبی کرے گا. اولاد امت کو ملے گی، استغفار نبی کرے گا. عیش امت کرے گی. تو اب جب میرے نبی کے استغفار کے نتیجے میں امت کو سکون مل رہا ہے، عیش مل رہا ہے، تو احسان ہے رسول کا کہ نہیں؟ مگر یہ امت اتنی نمک حرام ہے کہ نبی کے استغفار میں عیش بھی کر رہی ہے اور استغفار کا نتیجہ نکال کے نبی کو گنہگار بھی بنا رہی ہے. صلوات دے دیجیے محمد. اچھا دیکھیں، میں اپنے مجمع سے ایک سوال کر رہا ہوں. علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ میری بات پر اعتبار نہ کیجیے گا، ان سے تصدیق کرا لیجیے گا.
قرآن مجید میں بہت سی ایسی قوموں کا تذکرہ آیا ہے جن پر عذاب الہی آیا ہے. قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ وغیرہ، بہت سی قومیں ایسی جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا. ان قوموں پر آنے والے عذاب کی جب وجہ میں نے تلاش کی تو خود قرآن نے بتایا یا تو کسی پر عذاب آیا بدعقیدگی کے نتیجے میں، یا کسی قوم پر عذاب آیا بدعمالی کے نتیجے میں. اچھا، میرے نبی کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب کی قومیں بس اتنے لوگوں پہ ہیں، سب کی قوم پر اتنے لوگوں پر مشتمل جتنے لوگ اس کے زمانے میں تھے. یہ ایک اکیلا ہمارا نبی ہے کہ قیامت تک جتنے بھی آئے ہیں آئیں گے یہ سب میرے نبی کی امت ہے. ٹھیک؟ اب ذرا آپ سوچ کے بتائیے، جن بدعقیدگیوں اور بدعمالیوں کے نتیجے میں پچھلی قوموں پر عذاب آیا وہ ساری بدعقیدگیاں اور بدعمالیاں آج کے دور کے انسانوں میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے نبی کی امت میں وہ سارے عیب ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پھر آج عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ پچھلی قوموں پر جن وجہوں سے عذاب آ چکا، جب وہ وجہ آج موجود ہیں تو آج عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس کیوں کا جواب دیا قرآن مجید نے. اب آپ توجہ فرمائیے گا، کیوں نہیں آتا عذاب؟ قرآن نے آواز دی، عذاب نہ آنے کی وجہ بتائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ مخاطب ہے اپنے نبی سے، اے میرے حبیب جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں عذاب نہیں آئے گا. بھائی توجہ دیجیے گا، اللہ نے گارنٹی لی ہے قرآن میں، اے میرے حبیب جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں عذاب نہیں آئے گا. اے میرے اللہ تو نے گارنٹی لے لی کبھی عذاب نہ آئے گا نبی کی موجودگی میں؟ کم نہیں آئے گا. میں نے کہا مالک مگر ہم نے تو ایک جگہ اپنے نبی کی موجودگی میں آتا ہوا تیرا عذاب دیکھا ہے. نہیں چوکے آپ؟ بھائی غدیر میں میرا نبی موجود، حارث پر عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ نبی موجود ہے وہیں، حارث پر عذاب آیا کہ نہیں؟ بے شک آیا. تو اے میرے اللہ جب تو نے کہا تھا میرا نبی جب تک موجود ہے نہیں آئے گا، تو غدیر میں حارث پر کیسے آ گیا؟ کہ میں نے حارث پر عذاب بھیج کر اپنا مزاج سمجھانا چاہا ہے. بھائی میرے نبی کی موجودگی میں عذاب اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ میرا نبی رحمت ہے، مگر ہم نے غدیر میں رحمت الہی کی موجودگی میں بھی عذاب دیکھا. ہم نے کہا مالک کیوں آیا؟ کہ بھائی یہی تو سمجھانا ہے میرے نبی کی رحمت کا فائدہ سب کو ملے گا، بغض علی والے کو نہیں ملے گا. صلوات بھیجیے. میرے نبی کی رحمتوں کا فائدہ سب کو ملے گا، مگر جس کے دل میں بغض علی ہے اسے نہیں ملے گا. نبی سامنے کھڑا رہا اور آگے عذاب. اچھا تو ایک عذاب نہ آنے کی وجہ قرآن نے بتائی، جب تک نبی موجود ہے ہمارے درمیان عذاب نہیں آئے. تو نبی تو 28 صفر سن 11 ہجری کو چلا گیا ہمارے درمیان سے. اب عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو اس کیوں کا جواب پھر قرآن نے دیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت توجہ، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. قرآن کہتا ہے جب تک یہ لوگ استغفار کر رہے ہیں عذاب نہیں آئے گا. استغفار کا ایک فائدہ اور سمجھ میں آیا نا. استغفار عذاب الہی کو روکتا ہے. کیا کہا قرآن نے؟ جب تک یہ لوگ استغفار کر رہے ہیں تب تک عذاب نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا استغفار عذاب الہی کو روکے ہوئے ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں کون؟ دیکھیں اب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک جگہ میں نے سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا استغفار عذاب الہی کو روکے ہوئے. ایک صاحب کھڑے ہو گئے، وہ ہمارے ابا ہیں. ہم نے کہا کیسے بھائی؟ کا روزانہ 5000 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں وہ. یہ ابھی بیٹھ بھی نہیں پائے تھے کہ ایک دوسرے صاحب کھڑے ہو گئے. کہ اگر ایسے عام لوگوں کا استغفار عذاب الہی روک سکتا ہے تو پھر وہ آپ کے ابا نہیں ہمارے دادا ہیں. ہم نے کہا بھائی وہ کیسے؟ کہا ان کے ابا تو 5000 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، ہمارے ابا 10,000 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، ہمارے دادا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان علماء کرام کی موجودگی میں کہ کیا 10,000 مرتبہ ہو یا 1,00,000 مرتبہ یا 1 کروڑ مرتبہ، کیا کسی کے استغفار میں اتنا دم ہے کہ عذاب الہی روک لے؟ تو میرے دوستو قرآن نفی کرتا ہے اس بات کی. اب آئے سناؤں آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. سیدھا سیدھا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ قیامت کے روز کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیکن اب علماء کرام نے جو وضاحت کی تو اس وضاحت میں کا بیان کیا گیا کہ قرآن کا یہ کہنا کہ قیامت کے روز کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز کوئی کسی کے گناہ کی سزا نہیں پائے گا. پھر تھوڑی سی اور وضاحت جب آگے بڑھی تو علماء نے بتایا کہنے کا مطلب قرآن کے یہ ہے کہ کسی کے عمل کا فائدہ یا نقصان کسی دوسرے کو نہیں ہوگا. جو عمل انجام دے گا فائدہ بھی اسی کو، نقصان بھی اسی کو. اگر عمل برا ہے تو نقصان بھی عمل کرنے والے کو، اگر عمل اچھا ہے تو فائدہ بھی عمل کرنے والے کو. یعنی قرآن نے ایک اصول دیا کہ کسی کے عمل کا کوئی فائدہ یا نقصان کسی دوسرے کو نہیں ہوگا. تو جب یہ قرآن فیصلہ دے چکا تو کسی کے استغفار کا فائدہ پوری کائنات کو نہیں ملے گا. مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ لوگ استغفار کر رہے ہیں تب تک عذاب نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا استغفار عذاب الہی کو روکے ہوئے ہے یہ عام انسانوں سے کچھ الگ لوگ ہیں. عام انسان کے عمل کا اثر دوسرے پر نہیں ہوتا، مگر جب قرآن نے کہا کہ ان کے استغفار کا اثر پوری کائنات پر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب سیدھا سا ہے کہ یہ لوگ عام انسانوں سے کچھ الگ لوگ ہیں. تو یہ جو الگ لوگ ہیں یہ یقیناً ایسے لوگ ہیں جن کا کائنات سے اتنا زبردست رابطہ ہے کہ عمل یہ کرتے ہیں اثر کائنات پر ہوتا ہے. بھائی آپ میری فکر کے ساتھ چل رہے ہیں نا. یقیناً یہ لوگ ایسے کائنات سے مربوط لوگ ہیں کہ عمل یہ کرتے ہیں اثر پوری کائنات پر ہوتا ہے. تو اب ذرا تاریخ آدمیت میں ڈھونڈیے وہ ایسے کون لوگ ہیں جن کا اتنا زبردست رابطہ پوری کائنات سے ہے. تو ہم نے جب ڈھونڈا تو ہمیں صرف 2 نام ملے جو پوری کائنات سے زبردست طریقے سے مربوط. ایک سرور کائنات، ایک مولا کائنات. صلوات بھیجیے محمد. پوری کائنات سے زبردست طریقے سے مربوط افراد. 2 نام مجھے معلوم ہے، تیسرا آپ میں سے کسی کو معلوم ہو تو ہمیں بتا دیجیے. ایک سرور کائنات، ایک مولا کائنات.
اچھا اب میں پھر آپ سے سوال کر رہا ہوں، سرور کائنات یعنی بولیے. ارے اب اتنی بھی ہوشیاری نہ دکھائے کہ سب ہم ہی بولیں. اگر سب ہم ہی سے بلوائیے گا تو ہم بول جائیں گے. سرور کائنات یعنی رسول اللہ. آواز آئیے. چلیے یہ واجب کفائی ہے، ایک نے بتا دیا سارا مجمع بری ذمہ ہو گیا. سرور کائنات یعنی رسول اللہ. کائنات سے مربوط دو ہی نام ملے ہیں، ایک سرور کائنات، ایک مولا کائنات. اور عذاب جو رکا ہوا انہی کائنات سے مربوط افراد کے استغفار کی وجہ سے. لیکن وہ جن کا استغفار عذاب روکے ہوئے ہے وہ رسول اللہ نہیں ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ بھائی ابھی میں آپ کو آج سنا چکا ہوں، قرآن پہلے ہی اعلان کر چکا کہ رسول کی وجہ سے عذاب اس وقت تک رکا تھا جب تک وہ تھے لوگوں کے درمیان. جب چلے گئے تبھی کے لیے دوسری آیت آئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک رسول رہا عذاب رکا رہا رسول کی وجہ سے، اور جب رسول چلا گیا تو قرآن نے کہا اب عذاب رکا ہوا ہے استغفار کرنے والوں کی وجہ سے. کائنات سے مربوط دو ہی نام، سرور کائنات، مولا کائنات. تو اب اس وقت جو عذاب رکا ہوا ہے وہ سرور کائنات کی وجہ سے نہیں، ان کی وجہ سے تو اس وقت تک رکا تھا جب تک وہ ہمارے درمیان تھے. اب آج عذاب رکا ہوا ہے مولا کائنات کی وجہ سے. اب میں نے آپ سے پوچھا تھا سرور کائنات یعنی، آپ نے کہہ دیا رسول اللہ. اب پھر سوال کر رہا ہوں، مولا کائنات یعنی بولیے. ارے اب نہ بولیے گا تو آپ کی نسلی طہارت خطرے میں پڑ جائے گی. مولا علی. جواب آیا مولا علی. لفظ کے اعتبار سے جواب 100% صحیح ہے. مولا کائنات جو لفظ ہے نا، اس کے اعتبار سے جواب 100% صحیح ہے. لیکن فی الوقت فی الحالات جواب غلط ہے. آپ کا جواب صحیح اس لیے ہے کہ لفظ مولا کے ساتھ اس روئے زمین پر ہم نے سب سے پہلے جسے جانا ہے وہ یقیناً علی ہے. تو پردہ ذہن پر مولا کائنات آتے ہی علی کا تصور ابھر جانا یقیناً 100% صحیح ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ مخصوص شرف میرے مولا علی کا ضرور ہے کہ انہیں مولا کائنات کے نام سے جانا جاتا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارا ہر امام اپنے زمانے کا مولا کائنات ہے. کسی محب اہل بیت کو اگر اعتراض ہو تو بول دے. ہمارا ہر امام اپنے وقت کا مولا کائنات ہے. دیکھیں ہمارے معصومین 14 ہیں، ہمارے امام 12 ہیں، اور ہر امام اور ہر معصوم ایک مخصوص صفت کے ذریعے جانا جاتا ہے، مخصوص صفت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ جس صفت کے ذریعے جو معصوم پہچانا جا رہا ہے وہ صفت بس اس میں ہے، دوسرے میں نہیں ہے. بھائی ہم علی کو بلندی کی صفت سے جانتے ہیں تو کیا ہمارے باقی امام بلند نہیں ہیں؟ حسن کو خوبیوں سے جانا جاتا ہے تو کیا دوسرا امام میں خوبیاں نہیں تھیں؟ حسین کو صفت صبر سے جانا جاتا ہے تو کیا صابر ہمارے ائمہ نہیں تھے باقی؟ چوتھے امام کو صفت عبادت سے پہچانا جاتا ہے تو کیا ہمارے باقی ائمہ عابد و زاہد نہیں تھے؟ ہمارا پانچواں امام صفت علم سے جانا جاتا ہے تو کیا معاذ اللہ باقی ائمہ جاہل تھے؟ چھٹا امام ہمارا صفت صدق سے جانا جاتا ہے
سچائی کی صفت. تو کیا ہمارے سارے ائمہ سچے نہیں تھے؟ ارے مولا علی نے تو اپنے لیے خود ارشاد فرمایا انا صدیق الاکبر، میں سب سے بڑا سچا ہوں. تو اب آپ دیکھیں ایسے ہی ہر امام ہمارا کوئی نہ کوئی صفت ہے جس کے ذریعے سے جانا جاتا ہے. تو کیا وہ صفت دوسرے میں نہیں ہے؟ بے شک ہے. تو پھر یہ کسی ایک صفت سے ایک معصوم کو جانا پہچانا جانے لگا. دیکھیں ہمارے جس معصوم نے اپنی جس صفت، اپنے جس کمال کا سہارا لے کر اپنے دشمن کی ناک رگڑ دی، ہمیشہ کے لیے وہ اسی صفت کے ذریعے سے جانا جانا. ورنہ دنیا کا ہر کمال، دنیا کی ہر صفت ہمارے ہر معصوم میں موجود ہے. تو اسی صورت سے مشہور مولا علی ہے مولا کائنات کے نام سے، لیکن ہمارا ہر امام اپنے زمانے کا مولا کائنات ہے. اچھا، مولا کائنات کا استغفار ہے جو عذاب الہی کو روکے ہوئے. تو عذاب الہی جس مولا کائنات کا استغفار روکے ہوئے ہے وہ علی نہیں ہے. اس لیے کہ جس طرح رسول چلے گئے ویسے ہی علی بھی چلے گئے. نہیں توجہ دی آپ نے؟ جیسے علی چلے گئے ویسے ہی حسن چلے گئے، جیسے حسن چلے گئے ویسے ہی حسین چلے گئے، جیسے حسین چلے گئے ویسے ہی سید سجاد چلے گئے، جیسے سید سجاد چلے گئے ویسے ہی محمد باقی چلے گئے، ویسے ہی جعفر صادق چلے گئے، ویسے ہی موسیٰ کاظم چلے گئے، ویسے ہی علی رضا چلے گئے، ویسے ہی محمد تقی چلے گئے، ویسے علی النقی چلے گئے، ویسے ہی حسن عسکری چلے گئے یہ سارے مولا کائنات. مگر عذاب اب بھی رکا ہوا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے عذاب رکا ہوا ہے مولا کائنات کی وجہ سے. تو دور حاضر میں بھی عذاب الہی کا نہ آنا اس بات کا اعلان ہے کہ آج بھی کوئی مولا کائنات ہے جس کا استغفار عذاب الہی روکے ہوئے. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والا. آج بھی عذاب کا نہ آنا علامت ہے اس بات کی. کوئی آج بھی موجود ہے مولا کائنات جس کا استغفار عذاب الہی کو روکے ہوئے، اور یہ پوری قوم اسی مولا کائنات کے انتظار میں بیٹھی. اب دیکھیں نیت نہیں تھی لیکن اب اتفاق سے ایک لفظ آ گیا انتظار. تو اب دل چاہتا کہ ایک جملہ کہہ ہی دوں. اس فرش پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی افراد ان میں سے شاید ہی کوئی ہو جس نے کبھی آیت تطہیر نہ سنی ہو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. پھر سہارا لے رہا ہوں ان علماء کا. یہ عنکم جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو چادر میں جمع ہوئے تھے. یہ عنکم صیغہ مذکر ہے، حالانکہ جتنے لوگ چادر میں ہیں اس میں ایک بیوی بھی ہے، مگر اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے مذکر کا عنکم، اس لیے کہ چادر میں بیوی ایک ہے، مرد 4 ہیں. توجہ رکھیے گا، چونکہ کثرت ہے مردوں کی لہذا اللہ نے لفظ استعمال کیا مذکر والا. اگر عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی تو عنکن نہ ہوتا، مگر چونکہ مردوں کی تعداد زیادہ ہے
لہذا عنکم. مگر اب آپ ذرا غور کیجئے گا، چادر کے نیچے رسول ہیں، آئے تطہیر نہیں آئی. حسن آ گئے، آئے تطہیر نہیں آئی. حسین آ گئے، آئے تطہیر نہیں آئی. علی آ گئے، آئے تطہیر نہیں آئی. جن کا لحاظ کر کے اللہ نے لفظ عنکم استعمال کیا تھا وہ سب آ گئے، مگر آئے تطہیر نہیں آئی. آئے تطہیر انتظار کر رہی ہے فاطمہ کا. لفظ استعمال ہوا اللہ مردوں والا، مگر آیت رکی رہی فاطمہ زہرا کے انتظار میں. جب فاطمہ چادر میں آ گئی تب آیت تطہیر آئی. گویا اللہ کو انتظار تھا فاطمہ کا. دیکھیں اللہ کے سامنے ہماری کوئی اوقات نہیں، اللہ کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں، اس کی برابری کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں، ہم نے ہر سبق سیکھا علی اللہ ہی سے. فاطمہ کے انتظار میں اللہ نے آیت تطہیر رو کے رکھی تو ہم نے جان لیا کہ انتظار سنت الہی ہے. تو جب اللہ کا انتظار ہم نے دیکھا تو ہم بھی انتظار میں بیٹھ گئے. اللہ اور ہمارے انتظار میں فرق ایک ہی ہے، اللہ نے ماں کا انتظار کیا تھا، ہم بیٹے کا انتظار کر رہے ہیں. صلوات بھیج دیجئے محمد والا. اچھا دیکھیے، اس کے بعد بھی چونکہ مجلس ہونا ہے لہذا اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. لیکن ایک بات، میرا موضوع استغفار تھا، تو استغفار سے عذاب الہی بھی رکتا ہے. ایک فائدہ استغفار کا اور بتا کے گفتگو تمام. سلیمان کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ سوال میں نے ایک جگہ کر لیا تھا تو فوراً ایک بچہ کھڑا ہو گیا، سلیمان باورچی کو کوئی نہیں جانتا، ایک ایک کے گھر میں اس نے کھانا پکایا. تو میں سلیمان باورچی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی ہو. میں سلیمان پیغمبر کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی نہ بھی جانتا ہو تو نہ کہے گا، ورنہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. اللہ کے نبی ہیں، بہت بڑی سلطنت و حکومت کے مالک بنے، مگر وہ سلطنت مانگ کے ملی تھی. اللہ کی بارگاہ میں جناب سلیمان نے دعا مانگی تھی اس سلطنت کے لیے. وہ دعا سن لیجیے. قرآن نے ہمیشہ کے لیے محسوس کر لیا دعا سلیمان کو. رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. نہیں غور کیا آپ نے؟ اصل مقصد ہے سلیمان کا حکومت لینا اللہ سے. تو حکومت کے لیے دعا مانگی سلیمان نے، مگر پہلے کہا رب اغفر لی. اب اگر رب اغفر لی ہٹا دیجئے تو سلیمان کی دعا میں کوئی کمی نہیں ہے. حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسی حکومت دے دے جیسی میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. دعا پوری ہے کہ نہیں؟ مگر یہ حکومت کی دعا مانگنے سے پہلے رب اغفر لی کہا. کیوں؟ نبی کی دعا میں کوئی ایک لفظ بھی بے مقصد نہیں ہوتا. حکومت مانگنے سے پہلے رب اغفر لی کہنا اس بات کا اعلان تھا کہ اگر اس دنیا میں اقتدار چاہتے ہو تو استغفار کرو، حکومت ملے گی. تو استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اقتدار ملتا ہے، حکومت ملتی ہے. اچھا، اب سلیمان کی دعا میں نے آپ کو سنائی ہے تو اللہ کا جواب بھی سنا دو اور اس کے بعد بات ختم. رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی.
بعد میں کسی کو ایسی حکومت نہ ملا ایسی دے دے مجھے. سلیمان نے اللہ سے کہا دے دے مجھے حکومت. اب آپ بتائیے اللہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہا صاحب اللہ اپنے نبیوں کی نہ سنے گا تو سنے گا کس کی؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اپنے نبی کی دعا سنی، اور جب دعا سنی تو حکومت دی. اب جو اللہ نے حکومت دی تو دینے کے بعد اس نے سلیمان سے جو خطاب کر کے کہا وہ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا عطاؤنا فآمنون وامسک بغیر حساب. اے سلیمان یہ حکومت ہماری عطا ہے. نہیں توجہ دی آپ نے. سلیمان نے کہا تھا مالک مجھے حکومت دے دے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے دیا، اس نے کہا ہم نے حکومت عطا کی. تو سلیمان نے کہا دے دے، اس نے کہا عطا کی. تو عطا اور دینے میں کوئی تو فرق ہوگا، تبھی تو اللہ نے لفظ بدل دی. بھائی توجہ دیجیے گا، دینے میں اور عطا کرنے میں کوئی فرق ہوگا ضرور، جبھی تو اللہ نے لفظ بدل دی. اب میں اپنے اس محترم مجمع کو فرق بتا رہا ہوں، دینے اور عطا میں فرق کیا ہے. جو چیز دی جائے وہ واپس ہو سکتی ہے، جو عطا ہو جائے وہ ملکیت بنتی ہے. نہیں لطف نہیں آیا آپ کو؟ نہیں آیا لطف تو میں بھی بغیر آپ کو لطف دلائے بات کو مکمل نہیں کروں گا. جو چیز دی جائے وہ واپس ہو سکتی ہے، جو چیز عطا ہو جائے وہ ملکیت بنتی ہے. خیبر میں 39 دن تک نبی نے علم دیا تھا، آخری دن کے لیے کہا لأعطین الرایۃ غدا، کل میں علم عطا کروں گا. 39 دن تک دیا تھا، آخری دن عطا کر دیا. تو جب دیا تھا تو جنہیں دیا اگلے روز ان سے واپس لے لیا، لیکن آخری روز علی کو علم عطا ہو گیا. تو اب جب یہ علی کو علم عطا ہو گیا تو اب قیامت تک یہ علم ہے علی کی ملکیت. اور اگر سمجھ میں نہیں آتا تو آ کے دیکھو یہ علم آج بھی علی والوں کے یہاں ملتا ہے، غیروں کے یہاں نہیں ملتا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. خیبر میں یہ علی کی ملکیت بن گیا. تو اب یا تو علی کے پاس نظر آئے گا یا علی والوں کے پاس نظر آئے گا. تو میرے دوستو، سلیمان کی دعا سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اقتدار بھی اگر چاہیے تو استغفار کا سہارا لو. بس عزیزو میں نے گفتگو تمام کر. اب جس سورے کو میں نے عنوان قرار دیا تھا، اب پلٹ کے اس سورے کے ترجمے پہ آ رہا ہوں. اے میرے حبیب، اللہ کی مدد آپ تک پہنچ گئی، آپ کو فتح نصیب ہوئی، لوگ فوج کے فوج دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک. جب اللہ کی مدد آپ کو پہنچ گئی، آپ کامیابی سے ہم کنار ہو گئے، لوگ فوج کے فوج داخل ہونے لگے، تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ تسبیح پڑھیے اللہ کی تعریف کی. دیکھیے جو کچھ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ سلوک کیا تھا، اس سلوک کو یاد دلا کے تسبیح اور استغفار کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے. گویا یہ لفظیں صاف صاف آواز دے رہی ہیں، اے میرے حبیب ہم نے آپ کی مدد کی ہے، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کامیابی دلائی ہے، اے میرے حبیب ہماری مدد کی وجہ سے کثرت سے لوگ آپ کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام پر داخل ہوئے. تو اب جب ہم نے اتنی مہربانی آپ کے ساتھ کی ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ اب آپ ہمارا شکریہ ادا کیجئے. شکریہ کے طور پر پہلے تسبیح پڑھیے پھر استغفار کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار بطور شکریہ بھی پڑھا جاتا ہے. یہ اللہ نے اپنے نبی سے جو استغفار کا مطالبہ کیا ہے یہ بطرز شکریہ ہے.
بس اب میں اپنی منزل پر آ گیا. شکریہ انسان تب ادا کرتا ہے جب نعمت محسوس کرتا ہے، جب اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت ملی. ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے کہ جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، جب ہمیں کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن میرے دوستو، ہمارے معصومین کی سیرت یہ نہیں ہے. ہمارے معصومین صرف خوشی کی خبروں پر شکریہ نہیں ادا کرتے. ہم صرف خوشیوں کی آہٹ پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے معصومین کا کردار و سیرت نہیں ہے. وہ خوشیوں کے ساتھ ساتھ جب مبتلا رنج و غم ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. معصومین کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا. لہذا اگر رنج اور مصیبت سے بھی ہمکنار ہوا ہے انسان تو یہ رحمت الہی ہے، اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے کچھ عطا ہونے والا ہے. اس لیے جب معصومین پر مصیبت کا وقت آتا ہے تب بھی وہ اللہ کے شکریہ سے دور نہیں ہوتے. بس ارباب اعضاء، میں آ گیا اپنی منزل. نبی کی وفات کے بعد نبی کی بیٹی 75 دن یا 90 دن، دو ہی روایتیں تو ہیں، اور ان 75 یا 90 دنوں میں مصیبتیں اتنی پڑی، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، بغیر عصا کے چلنا ممکن نہ رہا شہزادی کے لیے. ہمارے گھر میں ہماری بیٹیاں 18 سال کی ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں بیٹی جوان ہو گئی، لیکن جب ہماری شہزادی 18 سال کی ہوئی تو اتنی بوڑھی ہو گئی کہ بغیر عصا کے چلنا ممکن نہ رہا. مگر تاریخ کہتی ہے اتنی مصیبتوں میں بھی شہزادی نے کبھی اللہ کا شکریہ فراموش نہیں کیا. دیکھیں، کل سے آپ مسلسل شہزادی کے مصائب سن رہے ہیں اور آئندہ بھی سنیں گے. میں روایتی انداز سے مصائب آج نہیں پڑھوں گا، بس ہلکی ہلکی سی جھلکیاں، اور اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ آپ کا کلیجہ پھٹتا ہے کہ نہیں. نبی کا کفن بھی میلا نہیں ہونے پایا تھا. امت رسول کے ظالموں نے میری شہزادی کا پہلو شکستہ کر دیا. شہزادی پر ڈلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. یہ دروازے کے گرنے سے پہلو شکستہ کیسے ہو گیا؟ بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا. مولا کائنات کے مکان کا دروازہ کھجور کے تختوں کا تھا. تختے جوڑ کے دروازہ بنایا گیا. اچھا، تو تختے جوڑے کیسے گئے؟ یوں کھڑے کھڑے تختے، انہیں جوڑنے کے لیے بیڑے تختے لگائے گئے. اور اب تاریخ کا بیان یہ ہے کہ ان کھڑے تختوں کو بیڑے تختوں کے ذریعے جوڑا گیا میخیں ٹھوک ٹھوک کر. میخ پہچانتے ہیں نا آپ؟
شامیانے جب لگائے جاتے ہیں تنابیں کھینچنے کے لیے، رسیاں کھینچنے کے لیے، جس زمین میں دھسی ہوئی لکڑی میں رسی باندھی جاتی ہے اسے میخ کہتے ہیں۔ تاریخ کا بیان یہ ہے کہ علی کے دروازے میں میخیں ٹھوکی ہوئی تھی پلوں کو جوڑنے کے لیے۔ کچھ سن رہے ہیں آپ؟ میخ کا اوپری حصہ جو ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے، جو حصہ اندر دھسایا جاتا ہے وہ نوکیلا ہوتا ہے۔ شہزادی جس مکان میں رہتی ہے، میرے مولا کا جو مکان ہے، اس کے دروازے کے پلوں کو بیڑے پلوں کے لیے انہی میخوں سے جوڑا گیا تھا، یعنی نوکیلا حصہ اندرونی حصے میں تھا، گول حصہ باہری حصے میں تھا۔ جب دروازے کو ٹھوکر مار کر اسے گرایا گیا، میری شہزادی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، میخوں کی نوکیں شہزادی کے پہلو میں پیوست ہو گئی، اور ادھر پہلو میں یہ میخوں کی نوکیں پیوست ہوئی، ادھر میری شہزادی نے آواز دی، اسماء میرا محسن شہید ہو گیا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ میری شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، پہلو سے کستا۔ اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میرا سننے والا اس پر غور کرے۔ ماں باپ کے جسم کے کسی حصے میں زخم آ جائے، یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی اولاد سے چھپا لے۔ اولاد کے جسم میں کہیں پر کوئی زخم آ جائے، یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے چھپا لے۔ دیکھا، بڑا نازک مرحلہ ہے، میں صرف اشارہ کر سکتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ زوجہ کے جسم میں کہیں زخم آ جائے اور شوہر سے چھپا رہ جائے وہ زخم؟ ممکنات میں سے ہے یہ؟ نہیں ہے نا؟ مگر شہزادی کو جب غسل دینے کے لیے مولا نے تختہ غسل پر لے جایا اور ہاتھ پھیرتے پھیرتے ایک مرتبہ پہلو پر پہنچا، علی چیخ مار کر روئے، ہائے فاطمہ! چیخ کی آواز مکان کے باہر کھڑے افراد تک پہنچی۔ ابن عباس بھی موجود تھے۔ جب علی غسل دے کر واپس آئے تو ابن عباس نے سوال کیا، مولا آپ کا جیسا صابر انسان اور فاطمہ کی جدائی پر اس قدر بے قرار ہو کے رویا؟ پھر مولا نے سینہ پیٹ لیا، اے ابن عباس، فاطمہ کی جدائی پر نہیں رویا، میں رویا اس بات پر نبی کی بیٹی کتنی صابرہ تھی، ارے پسلیاں ٹوٹ گئی مجھے خبر نہ ہونے دی۔ اجوکم اللہ، بس 2-3 منٹ۔ دیکھیں ہمارے اسلام میں غسل میت کے لیے جو احکام ہے، مرد کو مرد غسل دے، عورت کو عورت غسل دے۔ اگر کہیں مرد کو مرد مہیا نہ ہو سکے غسل کے لیے، عورت کو عورت مہیا نہ ہو سکے غسل کے لیے، تب اسلام نے اجازت دی ہے زوجہ کو شوہر غسل دے سکتا ہے، شوہر کو زوجہ غسل دے سکتی ہے، مگر یہ اس صورت میں جب مرد کو مرد اور عورت کو عورت نہ ملے، تب زوجہ کو شوہر غسل دے سکتا ہے اور شوہر کو زوجہ۔ شہزادی فاطمہ کے گھر میں زینب جیسی کاملہ بیٹی موجود ہے، ایسی کاملہ بیٹی جسے ثانیہ زہرا کا خطاب ملا۔ دنیا مانے یا نہ مانے، میں مانتا ہوں میری شہزادی اپنی ماں کو غسل دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ فضہ جیسی خادمہ مددگار کی شکل میں موجود ہے۔ تو جب بی بی فاطمہ کو جناب زینب جیسی بیٹی غسل دینے والی موجود تھی، تو پھر شہزادی نے زندگی کے آخری لمحات میں مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے یہ وصیت کیوں کی، یا علی مجھے غسل آپ دیجئے گا۔ بھائی سوچنے کی بات ہے نا، جب بیٹی موجود ہے غسل دینے کے لائق، تو یہ شہزادی نے مولا علی سے وصیت کیوں کی؟ بھائی اس وصیت کا مطلب تب سمجھ میں آیا جب علی غسل دیتے دیتے زخم دے کر روئے،
اب سمجھ میں آیا فاطمہ جانتی تھی جس زخم کو علی جیسا صابر برداشت نہ کر پائے گا. ارے میری زینب تو بچی ہے. بسر باب اعضا میں نے ختم کر دی مجلس. تابعی وصیت اس لیے تھی شہزادی نے سوچا ہوگا میری زینب میری ٹوٹی پسلیاں کیسے دیکھے گی. اے شہزادی یہاں علی سے وصیت کر کے آپ نے زینب کو بچا لیا, مگر ذرا کربلا آئیے. صحرائے کربلا میں حسین کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے, زینب کبھی ہاتھ اٹھا رہی ہے کبھی ٹوٹی ہوئی پسلیاں اٹھا رہی ہے. صاحب ریاض القدس نے لکھا زینب نے لاش حسین کے ٹکڑوں کو جمع کیا, آواز دی ہے میرے اللہ کیا یہی میرا بھیا ہے. واہ غربتا واہ حسینہ واہ مصیبت. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ